سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 میں اللہ تعالیٰ جس کریکٹر کو بیان فرما رہے ہیں، ایک تو اس کی خوبی یہ بیان فرمائی کہ وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے، سسپنس میں ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نالج، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کا سٹائل اور اپنے موضوع کے اوپر اس کی گرپ اتنی زیادہ ہے، وہ دنیا کے بارے میں اتنی نالج رکھتا ہے کہ آپ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری خوبی اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو کچھ اپنے دل میں ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قسم بھی کھاتا ہے۔ یہ اب ایک جذباتی ٹچ آ گیا ہے کہ بعض لوگ علم سے، دلیل سے نہیں بھی متاثر ہوتے، لیکن اگر ان کے سامنے کوئی بندہ آنسوؤں کے ساتھ جذباتی انداز میں بات کرے تو وہ لوگ ایک دم ایموشنل ہو جاتے ہیں، اس کا یقین کرتے ہیں کہ یہ کتنا رونے رلانے والی بات کر رہا ہے اور اس کی بات میں کتنا اثر ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن آ گیا کہ بظاہر بھی اس کا انداز گفتگو، اس کا سٹائل، اس کا انداز اور اس کی نالج بہت زبردست ہے، پلس یہ کہ وہ ایموشنلی بھی سامنے والے بندے کو متاثر کر سکتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جو وہ جب چاہیں وہ مجمع کو ہنسا سکتے ہیں اور جب وہ چاہیں مجمع کو رلا سکتے ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ جو اس طرح کی شخصیت رکھتا ہے کہ وہ خدا نخواستہ کوئی منافق ہی ہوگا یا اخنس بن شریک کی طرح ہی ہوگا، لیکن ان دونوں کوالٹیز کے ساتھ تیسری جو کوالٹی اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، اگر وہ اس کے اندر ہے تو پھر یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو اس کی تیسری کوالٹی کو بیان فرما رہے ہیں وہ یہ کہ وہ الد الخصام ہے۔ خصام جو ہوتا ہے وہ جھگڑا کرنے والے شخص کو کہا جاتا ہے، مگر یہ وہ شخص نہیں ہے جو کہ تلوار کے ساتھ لڑتا ہے، گن کے ساتھ لڑتا ہے، ہاتھا پائی کرتا ہے، بلکہ یہ بحث، دلائل اور علم کے ساتھ لڑنے والا ایسے شخص کو جو ہے وہ خصام کہا جاتا ہے۔ پھر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ خصام یہاں پہ مصدر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ جس انداز سے آپ کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے تو وہ بہت بڑے لیول پہ دشمنی کرتا ہے آپ کے ساتھ۔ اور دوسرا خصام جو ہے وہ خصم کی جمع کو بیان کرتا ہے، یعنی کہ سب دشمنوں میں جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ یہاں پہ وہ دشمنی کر رہا ہے، وہ اپنی باتوں سے، اپنے دلیل سے، اپنے علم کے ساتھ کر رہا ہے۔ پھر یہاں پہ الد کا لفظ جو بیان کیا جاتا ہے اس کے اندر ایک شدت پائی جاتی ہے کہ شدید انداز میں کرتا ہے۔ اور پھر علماء کرام یہ فرماتے ہیں یہاں پہ یہ تفضیل کا صیغہ نہیں ہے بلکہ صفت کا صیغہ بن رہا ہے، کہ یہ نہیں کہ وہ بہت شدت کے ساتھ ہی کرتا ہے بلکہ وہ ہمیشہ کرتا ہے، یعنی کہ ہمیشہ آپ کی مخالفت کرے گا۔ اور وہ کیسے کرے گا؟ آپ جو بات کہیں گے وہ اس کے خلاف کہے گا، آپ جو دلیل دیں گے وہ اس کے خلاف دلیل دے گا۔ تو گویا کہ وہ باتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے، بحث و مباحثے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے، دلیل دے کے لڑ رہا ہے۔ تو گویا کہ اب تک تین باتیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ بات کرنے کا ماہر ہے، دوسرا یہ کہ وہ جذبات کو بھی ٹچ کر لیتا ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ آپ کی مخالفت کرے گا تو اس انداز میں کہ اگر آپ کوئی محفل میں یا مجلس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے تو وہ آپ سے بھی بہتر بات کرنے کی کوشش کرے گا، جس سے کہ آپ کی بات ہلکی نظر آئے اور آپ کی دلیل جو ہے وہ کمزور نظر آئے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 205 میں فرماتے ہیں، اور یہ شخص جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس میں فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اب جیسا کہ اس کریکٹر کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ اخنس بن شریک نامی شخص تھا جو کہ مدینہ شریف میں آیا تھا، اسے نبی علیہ السلام کے سامنے بڑی چکنی چپڑی قسم کی باتیں کیں، اللہ کو گواہ بنا کر کہا کہ میں اپنا ایمان لاتا ہوں، لیکن جب وہ واپس گیا تو راستے میں مسلمانوں کی کھیتیاں جلا دیں اور ان کی مویشیوں کو ذبح کر ڈالا۔ تو گویا کہ یہ اس پس منظر میں بھی آیت مبارکہ نازل ہوئی ہیں، لیکن ہر اس طرح کا کریکٹر جو کہ اس طرح کی منافقت رکھتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اس کریکٹر کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے کہ جو وہ زمین میں جاتا ہے تو فساد کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک طرح کا منظر جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ تولا سے ہمیں سمجھ آتا ہے، سعا سے سمجھ آتا ہے۔ تولا کا ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کبھی ایک کے پاس جا رہا ہے، کبھی دوسرے کے پاس جا رہا ہے، یعنی کہ مختلف قبائل کے پاس جاتا ہے۔ مکہ کے لوگوں کے ساتھ بھی اس کی ڈیلنگ ہے اور مدینہ شریف میں مسلمانوں کے ساتھ آ کے بھی بات کر رہا ہے۔ تو ایک ایسا کریکٹر ہے کہ جو کہ بڑا ایکٹیو ہے، یعنی کہ وہ ہر ایک کے پاس جاتا ہے اور ہر ایک سے بظاہر جو ہے اپنا تعلق رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا تولا کا معنی علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کا پاور میں آنا، اقتدار میں آنا، کہ یعنی کہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے کہ جب کبھی اس کے پاس اقتدار آتا ہے یا اختیار آتا ہے تو یہ کیا کرے گا؟ یہ صرف فساد کرے گا۔ جیسے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ آج بھی دیکھیں کہ جن جن حکومتوں کے پاس یا جن جن ملکوں کے پاس جو ہے وہ اختیار ہے اور وہ پاور میں ہیں تو انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے وہ فساد مچا کے رکھا ہوا ہے۔ یہی کریکٹر اگر آپ اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے گھر میں جس شخص کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہوں گے اس نے ہر ایک کی زندگی کو ڈسٹرب کیا ہوا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ہر جگہ اس کی مثال لی جا سکتی ہے کہ جس کے پاس پاور ہوتی ہے تو یا تو وہ اپنی پاور کو کسی پازیٹیو کام میں استعمال کرتا ہے، نہیں تو وہ اسے کیا کرے گا؟ وہ فساد کرے گا۔
اور پھر ساتھ سعی کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، حالانکہ یہ بہت پازیٹیو لفظ ہے قرآن پاک کا، سعی یعنی کہ کوشش کرنا۔ تو گویا کہ اس کی کوشش کیا ہے کہ وہ کبھی ایک کے پاس جا رہا ہے، کبھی دوسرے کے پاس جا رہا ہے، اور دو فریقین کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کر رہا ہے۔ یعنی کہ منافقت کا ایک کریکٹر جو نظر آتا ہے کہ میں آپ کا بھی ہمدرد ہوں، اور دوسرے والے کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا بھی ہمدرد ہوں، لیکن درمیان میں وہ دونوں پارٹیز کو جو ہے وہ لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو گویا کہ اس کام میں اس کی کتنی کوشش ہے، اس کی کتنی ایفرٹ ہے۔ تو ایک طرف تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ نیکیوں کے اندر سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور ایک طرف اس کریکٹر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بھی اپنی زندگی میں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مگر ان کی ساری بھاگ دوڑ، ملنا جلنا، یہ ساری ایکٹیونیس کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ فساد کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں پر ضمناً علماء کرام جو ہے وہ فساد کو بھی بیان کرتے ہیں کہ اصل میں فساد کو سمجھنا چاہیے، جو کہ بڑی گہری بات ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ ایسا ہو کہ وہاں پہ عدل نہ ہو، نا انصافی ہو رہی ہو، ایک جو ہے وہ حاوی ہو اور وہ غلط کر رہا ہو، وہاں پہ ظلم ہو، دوسرا ایسا ہو کہ جو کہ مظلوم ہو اور اس کے حقوق جو ہیں وہ سلب کیے جا رہے ہوں، مگر سسٹم چل رہا ہے، مظلوم بول ہی نہیں رہا اور وہ احتجاج کر ہی نہیں رہا، اور ظالم طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس سچویشن میں ایک انسان اٹھتا ہے درمیان سے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، لہٰذا وہ اس کو جب ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سب لوگ یہ کہیں گے کہ سب کچھ تو ٹھیک چل رہا تھا، تم نے آ کے جو ہے وہ فساد کیا ہے، تم نے آ کے ساری گڑبڑ کی ہے۔ تو گویا کہ اس صورت میں سب لوگ اس بندے کو فسادی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں دراصل میں فساد تو ان لوگوں نے مچایا تھا، یہ تو اس فساد کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا تھا۔ اسی سچویشن کو آپ دیکھیں اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، کہ بہت ساری زیادتیاں اور غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں اور خاموشی سے زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ جب ایک بندہ درمیان سے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یہ بات تو آپ غلط کہہ رہے ہیں، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی گھر ہو، تو وہ کہیں گے بھائی سسٹم چل تو رہا تھا، خاموشی سے سب کچھ ہو تو رہا تھا، لیکن تمہارے بولنے کی وجہ سے اب مزید یہ سب کچھ ہونے شروع ہو گیا ہے۔ تو گویا کہ لوگ اس کو فساد کہنا شروع کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ فساد نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ فساد کو ٹھیک کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، لیکن باقی لوگ جب ڈسٹرب ہوتے ہیں تو وہ اس کو فساد سمجھتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اصل میں فساد مچانے والے یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ معاشرے میں غلط انداز سے سسٹم کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً ایسے شخص کو سب لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ اس بندے نے آ کے ہلچل مچا لی، اس بندے نے آ کے یہ سارا مسئلہ خراب کر دیا ہے، حالانکہ وہ شخص فسادی نہیں ہوتا۔ یہ بڑی گہری بات ہے، جن لوگوں کی دقیق نظر ہوگی وہ اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، اپنے ادارے کو، اس چیز کو بڑے اچھی طریقے سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فساد کے بعد فرمایا کہ وہ حرث اور نسل میں دو چیزوں میں بالخصوص جو ہے وہ فساد کا ذکر کیا گیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حرث اور نسل ہی انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ حرث سے کھیتی مراد لی جاتی ہے، یعنی کہ آپ کا جو کہ معاشی سسٹم ہوتا ہے، کہ اگر آپ کسی ملک کا، کسی ادارے کا، کسی گھر کا اگر معاشی نظام ڈسٹرب کرنا شروع کر دیں تو یہ سب سے بڑا فساد ہوتا ہے۔ جیسے کہ آج کے دور میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیمیکل وار کرنا شروع کر دیں، کھانے کی لائن بند کرنا شروع کر دیں، بارڈر لائن بند کرنا شروع کر دیں، معاشی پابندیاں لگانا شروع کر دیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ سامنے والے کی معیشت تباہ ہوگی، اور جس ملک کی یا جس گھر کے، جس ادارے کی معیشت تباہ ہو جائے گی، اس کا سارا سسٹم جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اور پھر اس کے بعد نسل کا ذکر فرمایا، تو نسل میں گویا کہ کسی قوم کے نوجوانوں کو، بچوں کو قتل کر دینا، مار دینا، فزیکلی موت دے دینا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ پھر اگر آپ کسی ملک کی معیشت کو جب تباہ و برباد کر دیتے ہیں تو اس ملک کی نسل کا کیا ہوگا؟ نہ اس کے پاس کوئی کاروبار ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی معیشت ہوگی، نہ کوئی نظام ہوگا، تو ظاہری بات ہے وہ نسل کیا ہو جائے گی؟ وہ برباد ہو جائے گی۔ اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کسی کی نسل کو جو ہے بے راہ روی پہ لگا دیں، غلط ڈائریکشن پہ لگا دیں، غلط چیزوں کے ایڈکشن کے اوپر لگا دیں، تو گویا کہ یہ سب چیزیں بھی کیا بن جاتی ہیں؟ کسی قوم کی نسل کو برباد کرنے والی۔ تو یہ بہت بڑا فساد ہے کہ کسی کی معیشت تباہ کر دی جائے، تو گویا کہ مالی لحاظ سے تنگ کرنا، اور اگر آپ کسی کو افرادی لحاظ سے کمزور کر دیں کہ کسی کی نسل کو جو ہے وہ خراب کر دیں، یہ بہت بڑا فساد ہے۔ پھر جب اس کردار کو یہ کہا جاتا ہے، اگلی آیت مبارکہ میں کہا گیا کہ ڈرو اللہ تعالیٰ کی ذات سے، تو اس کو اس کی عزت جو ہے وہ مزید گناہ کے اوپر آمادہ کر دیتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے جہنم جو ہے وہ کافی ہو جائے گی اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اخذ کا لفظ آئے تو اخذ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، کہ جب ایسے شخص کو نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کے اوپر تو نصیحت اثر کرتی ہے، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو سکتا ہے کہ غیر شعوری طور پہ انسان کوئی ایسا کام کر رہا ہو
جس سے فساد ہو رہا ہو، لیکن اس کو نہ محسوس ہو کہ میں فساد کر رہا ہوں، تو اس کو اگر اللہ کا خوف دلایا جائے تو وہ بات سمجھ جائے گا۔ مگر یہ کریکٹر کیسا ہے کہ اس کو نصیحت مزید اور ضدی کر دیتی ہے، یعنی کہ وہ اور شدت کے ساتھ اس گناہ کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس کردار کی سب سے بڑی برائی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ساری غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا ہمیں بالکل احساس ہی نہیں ہوتا ہے، تو احساس دلانے پہ سمجھ آ جانا۔ لیکن جس کو احساس دلانے کے بعد اس کے گناہ کی شدت اور زیادہ تیز ہو جائے، یہ بدترین کردار ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ایسے شخص کے لیے صرف جہنم ہی کافی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پہ حسب کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، یہاں تک کہ حساب کا لفظ جو ہے وہ اللہ پاک نے حساب یسیرہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا عذاب حسان فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں بغیر حساب کے دیتا ہوں، یعنی کہ یہ لفظ قرآن پاک میں بہت پازیٹیو جو ہے وہ استعمال ہوا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ نگیٹیو ہو رہا ہے کہ اس کے ہر گناہ کا حساب کرنے کے لیے جہنم خود کافی ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد مہاد کا لفظ لائے، جبکہ مہد لفظ بھی بہت پازیٹیو قرآن پاک کا لفظ ہے، کہ یہ زمین کو بھی کہا گیا ہے، بستر کو بھی کہا گیا ہے، ماں کی گود کو بھی کہا گیا ہے، جھولے کو بھی کہا گیا ہے۔ تو گویا کہ ایسے شخص کے لیے وہ لفظ جو کہ بہت اپنے اندر خوبصورتی رکھتا ہے، اس کے لیے جہنم وہ بستر بن جائے گی، جہنم اس کے لیے ماں کی گود کی طرح ہو جائے گی۔ جیسے بچہ ماں کی گود میں ہر طرف سے کور ہوتا ہے، ماں اس کو اپنی باہوں میں لے لیتی ہے، تو گویا کہ جہنم کے انگارے اس کو ہر طرف سے جو ہے وہ لپیٹے ہوئے ہوں گے، تو اس کے لیے آخری گود، فائنل گود کون سی بن جائے گی؟ وہ جہنم بن جائے گی۔